ساتویں نشست وجودیت ذات حق اور سجدہ۔ وہ خواب کی کیفیت میں تھی اور وہ کسی روح سے متکلم تھی، گویا کہ نور ایمان نہیں جانتی تھی کہ نطق کی حامل روح گویائی پانے، سماعت کے اشارات لینے، ماورا اور ورا کائنات کی ہر شے جس میں ذات باری تعالیٰ متجلی ہے کلام ہو سکتی ہے۔ وہ سرحد پار جانے کس سے مخاطب تھی، مگر قصہ کو جانتا تھا کہ وہ شاہ بابا سے مخاطب تھی۔ وہ اپنے دھیان میں سورج چاند کے استعاروں سے مصروف خود سے متکلم تھی، لیکن اشارتاً کنایتاً وہ خیال شاہ بابا کو ہی کر رہی تھی۔ ہاں، شعوری طور پر وہ اس چیز سے انجان تھے، لیکن روح جانتی ہے کیونکہ وہ اپنے کتب سے جڑی ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس کا سورج وہی تھے۔ شام کے وقت سے صبح کے وقت تک ایک انتظار سے وصال اور وصال سے ہجر کا وقت ہوتا ہے۔ وہ یہ گنگنا رہی تھی، پھر ٹہلتے ٹہلتے سوچنے لگی کہ اس کی شب ماتم کو سورج کی ضرورت ہے، کسی اجالے کی۔ پھر خود کلامی کرنے لگی، اللہ جی جانے کتنے دکھ سورج لیے پھرتا ہے، اللہ جی سورج بڑا اداس ہے۔ اس کو رات میں دیکھا ہے جب میں چاند کو دیکھ رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب سے متصل روح نے ان کے احساسات سے زیر بار خود کو پاتے سوچنا شروع کیا۔ دل سے صدا تو ابھری ہے، دل کہتا ہے اللہ جانے نا، اللہ جانے کس کو کتنا دینا ہے۔ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا اس کو درد ملتا ہے۔ سورج کی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، پیار بانٹنے والے کے حصے میں دینا لکھا ہوتا ہے۔ درد پی کر سورج کو قربانی دینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اس کی عادت نے رات کی جھولی بھرنی ہوتی ہے، رات کو سورج کی تلاش کی عادت۔ نور ایمان کی یہ خود کلامی گھنٹوں جاری رہی اور اسی میں وہ نیند کی کیفیت میں جانے لگی۔ فضائیں معطر معطر نسیمیں گلوئے لہن میں تڑاوٹ لیے، حجابات در حجابات لیے فضا جبل نور کی جانب سوار۔ ہوائیں سوار ہوتی ہیں، ہوائیں پیامبر ہوتی ہیں، اس لیے قرآن پاک میں حق کے تعالیٰ نے فرمایا ہے والمرسلات عرفا والناشرات نشرا۔ وہ لطیف حالوں میں موجود کسی مقدس محفل میں تھی۔ نعت بہدیہ باری باری اصحاب پیش کیے جا رہے تھے۔ جب نور کی باری آئی تو اس کو روک دیا گیا، کہا گیا ابھی جسم میں گرفتار ہے، ہوش و خرد کی زندگی بسر کرے تو یہاں لائی جائے گی۔ غار حرا سے سفر واپسی کی جانب گامزن روح مکان میں واپس ایک جھٹکے سے، ایک کرنٹ سے، جیسے مکان کو جب چھوڑا تھا تب بھی کرنٹ ہی لگا تھا۔
جب وہ واپس تازہ دم ہوئی تو کھو ہی رہی، جب تک کہ اس کا کلام، اس کی بات شاہ بابا سے نہ ہوئی۔ شاہ بابا نے پوچھا، آپ کی جانب بارش کیسی رہی آج؟ پنڈی کی جانب سنا ہے بہت تباہی ہو گئی، 2-4 مر گئے، نالہ لئی میں سیلاب آ گیا۔ نور ایمان اپنی ترنگ، اپنی مہریت میں شاہ بابا کے درد اور احساس کو نہ سمجھ سکی۔ نور، سیلاب زندگی بھی اور موت بھی، مرہم بھی زخم بھی۔ شاہ بابا فرمانے لگے، زندگی زندگی ہے، کہیں کھلی کتاب تو کہیں سراپا راز۔ نور کہنے لگی، کھلی کتاب میں ایک راز کی طرح ہے، زندگی سیلاب ہے، سیلاب زندگی بھی اور موت بھی۔ بس باغ عدن بھی ہوگا، کوثر کا جام بھی ہوگا، اور میرے محبوب جلشانہ کا ساتھ بھی ہوگا۔ ایک طرف مولا حسین کریم ہوں گے اور مجھے دیکھ کے مسکراتے ہوں گے۔ شاہ بابا فرمانے لگے، یہ باغ عدن نہیں ہے میری بیٹیا جی۔ نور کہنے لگی، آج چلیں اس باغ کی سیر کریں۔ پھر ایک دم کچھ یاد آنے پر چونک کے بولی، ایک حاضری ہوئی تھی، میں نے شور مچایا، پھر وہ نہ رہی۔ شام بابا فرمانے لگے، اللہ سونا آپ کو محفل حضوری میں حاضری نصیب فرمائے۔ نور آج بنا سوچے سمجھے ان سے مخاطب تھی، کہنے لگی، سیدی حسینی، باغ عدن نہ بھی ہو تو کیا ہو، میں بہت گناہ گار ہوں۔ پہلے خود پر گمان ہوتا تھا جیسے میں کوئی فرشتہ ہوں، یا گمان ایسا ہوتا تھا نور تب پاک تھی۔ وہ دن بھی کیا دن تھے، بس نعت سنتی رہتی تھی، درود دل میں جاری رہتا تھا، سکون آتا تھا کہ سکینہ اترتی تھی، آنکھ بند ہوتی تھی کہ خمار چھا جاتا تھا، پتہ نہ چلتا تھا میں کہاں ہوں۔ نور اب ویسی نہیں ہے شاہ صاحب، وقت ہوتا ہے، یہ غیر متبدل ہے۔ تو نور کہنے لگی، جی کا جنجال کبھی کبھی بہت اچھا، کبھی کبھی بہت برا، وہاں کا وقت جب اس در کا اذن ہو تو اچھا۔ شاہ بابا کہنے لگے، یہ سبھی جی کے جنجال سے ابھرا۔ پھر شاہ بابا فرمانے لگے، یہ سبھی جی کے جنجال سے ابھرا۔ میں ایک قصہ سنانے لگی، میں نے خدا کے ہونے سے انکار کیا، مجھے لگتا تھا وہ کہیں نہیں ہے، میں کافر بن گئی۔ میں اپنے آپ کو کافر ہونے کی داستان سناتی ہوں۔ میں جب بہت چھوٹی تھی تو کافی معصوم تھی، اس وجہ سے میں مذاق کا نشانہ بن گئی، شاید سوشل ایلینیشن کا شکار ہو گئی اور دنیا میں محبوس ہو کر رہ گئی۔ میری زندگی میں کرداروں نے زہر گھولا، میں نے بے حسی کی چادر اوڑھ کر ہر کسی سے کنارہ اختیار کر لیا۔ وقت گزرتا رہا، میں اپنی دنیا میں مختلف کرداروں کے ساتھ جنم لینے لگی۔ میرے اندر میرا کردار جو مجھے تسلی دیتا، ایک دوسرا کردار جو مجھے خود اذیتی پر اکساتا۔ اس زمانے نے جو برا کیا، اتنا برا کیا کہ میں نے اس سے برا خود کرنا ہے، خود کے ساتھ کرنا ہے۔ اس سیلف انفلیکشن کی سوچ نے مجھے تباہ کر دیا۔ دھیرے دھیرے لگنے لگا کہ یہ تو خدا ہے، زمانہ مجھے تنگ نہیں کر رہا، خدا اس سب کا ماسٹر مائنڈ ہے، اس نے سارے زمانے کو میرے خلاف کر دیا ہے، مجھے پیدا کر کے اس نے ایک عظیم غلطی کی ہے۔ میں نے ساری زندگی بڑی شفاف گزاری، خود کو اپنے آئینے میں دیکھ کے رشک کیا کرتی کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی۔ پھر میں گناہ پر کسی کو سمجھاتے سمجھاتے خود کیچڑ سے لت پت ہو گئی۔ مجھے لگا کہ یہ بھی خدا نے میرے ساتھ سازش کی ہے، میں نے اس کے ہونے سے انکار کر دیا۔ دھیرے دھیرے میری روح مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبتی چلی گئی۔ میں جو بہت خشوع و خضوع سے نماز پڑھا کرتی تھی، میری نماز مجھ سے چھوٹ گئی۔ میں تہجد گزار، ہمہ وقت نعت میں محو رہتی، ایک دم خدا کے وجود سے منکر، ایک مسلمان گھرانے کی پیداوار، اور وہ خدا کے وجود سے کھلم کھلا انکار کرے۔
مجھے نماز پڑھنے کا کہا جاتا تو میں سب سے کہا کرتی کہاں ہے خدا، خدا کہاں ہے، خدا کو پہلے لاؤ، خدا کو دکھاؤ پھر نماز پڑھوں گی۔ خدا ملتا نہیں تو نماز کیسی، جب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تو میں کیوں اس کے روبرو۔ اور میں نے سیلف انفلیکشن کی راہ پکڑ لی۔ میں اس کو مخاطب کر کے کہا کرتی دیکھو دیکھو اتنا زخم تمہاری مخلوق کو مل گیا، یعنی مجھے مل گیا، اب بتاؤ تمہارا دیا ہوا درد جو مجھے ملا وہ زیادہ ہے یا وہ درد جو میں نے خود کو دیا وہ زیادہ ہے؟ یہاں تک کہ میری سوچ نے مجھے مزید گمراہ کر دیا۔ خدا سے جتنی دوری تھی وہ دوری رمضان المبارک کے مہینے میں قربت میں بدل جاتی۔ اس ماہ ساری شکایات دور ہو جاتی، نماز شروع ہو جایا کرتی۔ بس اسی اسلام میں ایک سید صاحب کے پاس گئی، میں نے ان سے اپنی بات شیئر کی تو ان سے میں نے کہا کہ میری نحوست ختم نہیں ہوتی۔ فرمانے لگے کہ آپ پر نحوست نہیں ہے، آپ پر بزرگی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا میں تو نماز نہیں پڑھتی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، اس کو پڑھیے، کچھ مخصوص ورد دیے پڑھنے کے لیے۔ کہنے کے مطابق یہ پڑھنے لگی تو مجھے لگا آسمان سے زمین تک روشنی ہی روشنی ہے، رات نور سے پر رہی۔ شاہ بابا فرمانے لگے میں جب اللہ سچے کا نیت سے ذکر کرتا ہوں تو جہاں مجھے اس کی ذات پر مکمل یقین ہوتا ہے تو وہاں یہاں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ اس کی کائنات کی ہر مخلوق میں اللہ کے ذکر سے دلچسپی رکھنے والی مخلوق بھی ہے، اور وہ ہر اس جگہ وقت گزارنا پسند کرتی ہے جہاں اس کے لطف کی بات چل رہی ہو۔ آپ کو کسی صاحب نے بتایا آپ پر تعویذ ہے، وہ صاحب حساب کتاب لگانے پر مصروف ہو گئے۔ اور نور بابا ان فروعات میں اس قدر الجھ گئے کہ وہ آپ کے باطن کی طرف جھانک نہ سکے۔ نور حیران ہو گئی کہ ان بزرگ کا نام سید طاہر شاہ عرف نور بابا تھا، تو اس نے شاہ صاحب سے اس بات کا ذکر تو نہ کیا تھا، لیکن وہ کیسے جان گئے وہ دم بخود رہ گئی۔ شاہ بابا نے مزید فرمایا دیکھیں ہماری اپنی ذاتی روح کے ساتھ کچھ موکلات فرشتے اسی وقت وجود میں آ گئے تھے جب روح کو نفخ کیا گیا تھا۔ یہ موکلات ہمارے اعمال کو تقویت پہنچاتے ہیں، ہمارا کوئی بھی عمل چاہے نیک و بد ہو وہ انہی کے ذریعے صدقہ جاریہ اور ناریہ قرار پاتا ہے۔ روح جتنی شفافیت کی جانب نکلتی جائے گی اس کی حساسیت بمعنی محسوس کرنے کی بڑھتی جائے گی۔ یہ نہیں کہ کوئی بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار ہو تو اس کی روح ہی شفاف ہوگی، عین ممکن ہے کوئی گناہوں میں لتھڑا کسی 5 وقتہ نمازی سے زیادہ روشن روح کا مالک ہو۔ پھر فرمانے لگے بیٹیاں میری، دکھ کوئی فسانہ نہیں ہوتے، یہ سکھ کی پہچان ہوتے ہیں۔ بس آپ اپنی سوچ کو قابو میں رکھیں، بلا شک رب سچے کی بہت کرم نوازی ہے آپ پر۔ نور نے ان کی بات کے جواب میں حیرت کا در کھلتا پایا، اسے یاد آیا کسی نے اسے کافر کہا تھا، دوبارہ کلمہ پڑھوایا تھا۔ کہنے لگی آپ فرماتے ہیں بہت کرم نوازی ہے مجھ پر، دنیا مجھے کافر کہتی ہے۔ 2015 میں نے CSS کا ایگزام دیا، امتحان اور اس میں شامل کتب میں ہر ماہ اپنی سیلری سے ایک کتاب لیتی جاتی، اور یوں مجھے 1 سال پورا لگ گیا۔ 2013 میں وداؤٹ بک میں نے اٹیمپٹ دے دی اور ساتھ لیکچرشپ کا ایگزام بھی دے دیا۔ میرے لیے حیرت کے انتہا نہ رہی کہ نہ تو میرے پاس لیکچرشپ کی کوئی کتاب تھی نہ CSS کی کوئی کتاب تھی، لیکن میں دونوں میں کوالیفائی کر گئی۔ لیکن مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے CSS کے آدھے پیپر دے دیے اور 6 پیپر اس وجہ سے چھوڑ دیے کہ میرے پاس کتاب تو ہے نہیں، میرے پاس علم بھی نہیں ہے، تو میں نے ہونا تو فیل ہے، تو میں پیپر چھوڑ کر آ گئی۔ لیکن جب نتیجہ آیا تو میں ان 6 پیپرز میں اعلیٰ نمبروں سے پاس تھی، اور لیکچرشپ کی پوسٹ کو میں نے خود ڈیفر کر دیا کہ مجھے استاد ہونے سے نفرت تھی۔ جبکہ اگلے سال 2014 میں نے اس کو اٹیمپٹ کیا دوبارہ اور ایلوکیشن میں رہ گئی۔ تب میں نے اللہ کے خلاف محاذ بنا لیا کہ خدا نے مجھے
کوڑا کرکٹ بنا دیے، زمانے کی ٹھوکروں کے لیے پیدا کیا۔ تب میں نے ایک سٹیٹس اپڈیٹ کیا، People believe in Allah. I have lost my belief in Allah. He is for world and favor rich faction of society. Smiles on downtrodden. I do not believe in him. I do not believe in so-called word of Allah. If Allah, you really exist, then show me yourself. I want to see you. I want to see you working for me. It seems to me that you have created dustbin and throw all extra material in it. Will you think I will pay gratitude to your services? I have nothing for you. Take my life so I may live in peace. میں نے یہ سٹیٹس اپڈیٹ کیا تو پھر ایک سیدہ ملی، انہوں نے کہا کہ میں نے کفر کیا ہے۔ میں نے نہا دھو کر ان کے کہنے پر کلمہ پڑھا اور پھر سے مسلمان ہو گئی۔ شاہ بابا کہنے لگے، بات سنیں بیٹیا جی، جتنا آپ نے خود کو جج کیا ہے اس سے بڑھ کر آپ کے سچے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ اٹھیں، ان سب ماضی کے کھاتوں کو بند کریں، اپنے اللہ پر چھوڑ دیں۔ آپ نہ ٹوٹی ہوئی ہیں، نہ آپ انتشار کا شکار ہیں۔ یہ ایک سٹیج تھی جو آپ پر آئی اور آ کر گزر گئی۔ در حقیقت آپ نے کفر نہیں کیا، آپ بس زندگی کی جنگ کو لڑتی رہیں، اپنی سوچ سے خود کو نقصان پہنچا لیا مگر کسی کو نقصان نہ دے سکیں۔ آپ یقین کر لیں عند اللہ آپ کی ہستی مقبول ٹھہری ہے۔ خود کو سنبھالیں اور سب بھول جائیں۔ پھر توقف کے بعد فرمانے لگے، آپ نے سٹیٹس لگایا، اے خدا کہاں ہے تو؟ ایک سیدہ نے اس سٹیٹس پر اعتراض کیا اور کہا، کلمہ دوبارہ پڑھو۔ پہلی بات تو یہ کہ سید آسمان سے نہیں اترا، سب اولاد آدم ہیں، شیطان سب کے پیچھے اور ساتھ ساتھ ہے، اللہ سے مہلت پائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ سید گھرانے میں پیدا ہو۔ کسی سید کی یہ کوئی بڑائی نہیں کہ وہ سید ہے، اس لیے سادات کا احترام رکھیں بس، ورنہ دکھ ملے گا، کیونکہ یہ کہت الرجال کا وقت چل رہا ہے۔ اپنے خیال اور سوچ کو مربوط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات کرتے کرتے ارواح کا رقص تال موسیقی کے ایسے نغمے بکھیرنے لگا جیسے ارواح کے سنگم نے نیا ربط، نئی دھن اور ایک نئی فریکوینسی کو جنم دیا ہو، ایسا ارتعاش جو عشق کی دین ہوتا ہے۔ روح مقدس، روح مقدس، روح معبر، روح معتبر، وہ روح جو رہبر بن جائے، مانند فرشتہ، مانند جبریل ہوتی ہے۔ ایسی روح معتبر، ایسا ربط رکھا کہ زنگ سارے کفل میل دھلنے لگے، کیفیات کی برسات میں دم بخود رہنے لگی۔ اس کو لگنے لگا وہ جو قرآن پاک پڑھنا چاہتی تھی، قرآن کریم ہی اس سے مخاطب ہونے لگا۔ ذات پر تجلی کی ایسی روشنی واہ ہوئی، زمین تو زمین، فلک تک زمینبوس ہو گیا۔ یوں لگنے لگا شمع جل کے راکھ ہو گئی ہے۔ دل پر بوجھ سا طاری رہنے لگا کہ اب دنیا کو کچھ دینا ہے، اب کچھ قرض باقی ہے۔ اس ادراک کے افہام سے زمین میں زلزلے آنے لگے، سیلاب اور زلزلے اور پھر خاموشی۔ آگہی تو ایک عرفان، آگہی تو ایک پہچان، تب زبان کو تالے لگ جاتے ہیں، خوشبو بن کے انسان جلنا شروع۔ کچھ ایسا حال نور کا بھی ہونے لگا، خوشبو بھی، روشنی بھی، جستجو بھی، مدہوشی بھی۔ تن کو چھوڑ دو، من بڑا اداس ہو گیا ہے، سارا سمندر آنکھ کے بند میں بند گیا ہے۔ ہائے، بند کیسے کھلے گا؟
ہچکیاں کب لگیں گی، روئی بدن کب ذرا بن کے اڑے گا، اس میں تن کا جلنا شرط ٹھہرا تو نور کو یہ شرط بھی منظور ٹھہری۔ نور کو ایک نغمہ سنائی دینے لگا۔ وہ کون سا نغمہ تھا؟ میرا عشق گستاخانہ، میرا جسم ذوق خانہ، میرا دل ہے مے خانہ، جل کر بھسم ہو جانا، آگ سے تن سلگانا۔ میری آنکھ میں وضو مل گیا ہدایت نامہ، کروں شکوہ ملحدانہ، تیری نظر ہے کریمانہ، اے میرے کبریا جانا، اب تو بنا دے دل میں خیمہ، شروع ہوا ہے مسیحانہ، نظر کرم ہو تجلی آنا، اے جان میری جان جان آنا۔ یہ نور کی دل سے ابری آواز جس کو وہ سن رہی تھی، اس سے گستاخی ہو گئی، شرم سے سر جھک گیا۔ اس نے ہجر سے وصل کی خاطر تن میں آگ جلا لی، آگ ایسی جلی کہ پورے بدن کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اس سفر کی جستجو ہے، بلبل بھی تو خوشگلو ہے، جس سفر میں وہ روبرو ہے، اس کی دید کی طلب میں اکھیاں باولو ہیں۔ وہ تپش، وہ آگ، وہ تجلی، وہ زمانی نہیں بلکہ قدیم۔ اس قدیم آگ نے اس کے اندر روشنی بھر دی، کثافتیں دھلنے لگی، وہ ماضی کے جس صفحے کو ذکر میں لاتی جاتی ہے، شاہ بابا کو بتا چکنے کے بعد وہ صفحہ ڈیلیٹ ہوتا جاتا، گویا وہ اس کوڑے کے لیے ری سائیکل بن گئے اور اس کو روشنی دینے والے سورج۔